کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین کرام، پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہیں پر اس میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی مفہوم اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود پر صرف ایک اللہ۔ سامعین کرام، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو بتاتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز منت کے حقدار نہیں۔ سامعین کرام، اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کے، دندان مبارک شہید کرائے، جسم ادر زخمی کرایا، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ اکرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت حذیفہ سہمی کو ابلتے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ سامعین کرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ سامعین کرام، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ارے بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں، آپ کی رسالت دین کی ضامن، آپ کی رسالت اسلام کی ضامن، ارے ہاں آپ کی رسالت عدل و انصاف کی ضامن۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اور اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگو، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لک۔